أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ایام امام علی کے عنوان سے جن 3 مجالس کا سلسلہ المرتضی میں شروع ہوا، اس سلسلے کی آج دوسری مجلس ہے جس کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ ان مجالس سے آسٹریلیا سے ہمارے ریسپیکٹڈ اسکالر آغا شعیب نقوی صاحب خطاب فرما رہے ہیں۔ مجلس کا باضابطہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا چاہتا ہے۔ میں تلاوت کلام پاک کے لیے ملتمس ہوں بردر حسین سے کہ وہ قرآن کی تلاوت سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں۔ بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر، صدق اللہ العلی العظیم۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ جزاک اللہ بردر حسین۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے۔ جن لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ان کے لیے میں ریپیٹ کر دوں کہ یہ مجالس کے سلسلے کی دوسری مجلس ہے، اور اس سے خطاب ریسپیکٹڈ اسکالر آغا شعیب نقوی صاحب جو کہ آسٹریلیا سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، وہ مجالس سے خطاب کر رہے ہیں۔ اس سلسلے کی آخری مجلس کا انعقاد کل اسی ٹائم پہ ہوگا انشاءاللہ۔ مجلس کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے تلاوت کلام پاک سے، اور اب میں اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ملتمس ہوں، میں ریکویسٹ کر رہا ہوں بردر آغا شعیب سے کہ وہ بارگاہ امامت میں نذرانہ سلام پیش کریں۔ بردر شعیب، بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ اور محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، افلاک میں ایک شور ہے ماتم کے اثر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی
اللہ کے گھر سے افسوس کے مسجد میں نمازی گیا مارا افسوس کے مسجد میں نمازی گیا مارا کچھ کم نہیں یہ حشر قیامت کے اثر سے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئے زینب سے یہ کہہ دو کہ دل کھول کے روئے ارے شبیر کی ہمشیر ہے رونے کو نہ ترسے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے اور عباس ذرا زینب مضطر سے خبردار عباس ذرا زینب مضطر سے خبردار ارے فریاد میں ہٹ جائے نا چادر نہیں سر سے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے اور ہاں بھول نہ جانا انہیں کوفے کے مکینوں ہاں بھول نہ جانا انہیں کوفے کے مکینوں گزریں گی یہ شہزادیاں اس راہ گزر سے نکلا ہے شبیر کو یاد آ گئی خود اپنی سکینہ شبیر کو یاد آ گئی خود اپنی سکینہ زینب کو ہٹایا گیا جب لاش پدر سے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے یاد آ گیا
زینب کو وہ پہلو شکستہ یاد آ گیا زینب کو وہ پہلو شکستہ رومال ہٹایا گیا بابا کے سر سے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے افلاک میں ایک شور ہے ماتم کے اثر سے محمد وآل محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے بہت خوبصورت کلام پیش کیا. اب اس سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں، اور اب میں دوسرے سلام کے لیے ملتمس ہوں بردر ابو الحسن سے کہ وہ بارگاہ امامت میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں. بردر ابو الحسن سے میں ملتمس ہوں کہ سلام پیش کریں بارگاہ امامت میں. بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. یوں رو رہے ہیں دیکھ کے زینب کو مرتضیٰ، یوں رو رہے ہیں دیکھ کے زینب کو مرتضیٰ. شاید خیال آیا ہے بازار شام کا، یوں رو رہے ہیں دیکھ کے زینب کو مرتضیٰ. زینب کے تھے یہ بین مدینے چلو حسین. زینب کے تھے یہ بین مدینے چلو حسین. کوفہ ہمارے رہنے کے قابل نہیں رہا، یوں رو رہے ہیں دیکھ کے زینب کو مرتضیٰ. سجاد بین کرتے ہیں دادا ہے خوش نصیب. سجاد بین کرتے ہیں دادا ہے خوش نصیب. بیٹوں نے مل کے باپ کو غسل و کفن دیا، یوں رو رہے ہیں دیکھ کے زینب کو مرتضیٰ. پہلا یہ امتحان ہے
غازی کے صبر کا پہلا یہ امتحان ہے، غازی کے صبر کا۔ عباس چپ ہے سامنے، قاتل ہے باپ کا، یوں رو رہے ہیں دیکھ کے زینب کو مرتضیٰ۔ ارے زینب نہ رو ابھی، مجھے آ جائے گا سکون، زینب نہ رو ابھی، مجھے آ جائے گا سکون۔ ارے رومال لا کے باندھ دو سر پر بطول کا، یوں رو رہے ہیں دیکھ کے زینب کو مرتضیٰ۔ ایک بی بی چل رہی ہے جنازے کے ساتھ ساتھ، ایک بی بی چل رہی ہے جنازے کے ساتھ ساتھ، لگتا ہے قبر چھوڑ کے آئی ہے فاطمہ، یوں رو رہے ہیں دیکھ کے زینب کو مرتضیٰ۔ دربار شام جاؤں گا زینب میں تیرے ساتھ، دربار شام جاؤں گا زینب میں تیرے ساتھ۔ اکبر یہ کہہ کے ہو گئے خاموش مرتضیٰ، یوں رو رہے ہیں دیکھ کے زینب کو مرتضیٰ۔ محمد وآل محمد صلی اللہ۔ بہت شکریہ ابو الحسن، ماشاءاللہ بہت خوب آپ نے سلام پیش کیا بارگاہ امامت میں، خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ مسلمانوں پر فرض حج آیا ہے، مسلمانوں پر فرض حج آیا ہے، طواف کعبہ
नेहा है तवाफ़े काबा एक सिर्रे नेहा है हरम के गिर्द फिर के ढूंढते हैं बुतों का तोड़ने वाला कहाँ है हरम के गिर्द फिर के ढूंढते हैं बुतों का तोड़ने वाला कहाँ है मुसलमानों का बर मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंदतर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। बारगाहे इमामत में सलाम के चंद अशार पेश खिदमत हैं। बार दीगर सलावात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरजहुम। एक मशहूर मारूफ नोहा है, उसके चंद अशार सलाम की हैसियत में पेश करने की जसारत कर रहा हूँ। ये जनाजा है अली का, ये जनाजा है अली का, शाह खैबर गिर का, ये जनाजा है अली का। आज बाबा मर गया है, शब्बरो शबीर का, ये जनाजा है अली का। फातिमा ज़हरा के मरक़द से सदा आने लगी, फातिमा ज़हरा के मरक़द से सदा आने लगी, है सदा आने लगी। ये मसाइब रह गया था क्या मेरी तकदीर का, ये जनाजा है अली का, ये जनाजा है अली का, शाह खैबर गिर का, ये जनाजा है या रसूल अल्लाह, ये जिब्रील ने रोकर कहा, या रसूल अल्लाह, ये जिब्रील ने रोकर कहा, हाय ये रोकर कहा, एक हल्का और टूटा नूर की जंजीर का,
جنازہ ہے علی کا. کیوں چلائی تیغ حیدر پر بنے ملجم بتا. کیوں چلائی تیغ حیدر پر بنے ملجم بتا. ہے بنے ملجم بتا. قتل قرآن کر دیا کاٹا گلا تفسیر کا. یہ جنازہ ہے علی کا. اور غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے. غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے. پھر سے تازہ ہو گئے. غم ابھی بھولی کہاں تھی مادر دلگیر کا. یہ جنازہ ہے علی کا. اور نزع میں جانے علی کو کیا خیال آتا رہا. نزع میں جانے علی کو کیا خیال آتا رہا. کیا خیال آتا رہا. منہ کبھی زینب کا دیکھا اور کبھی شبیر کا. یہ جنازہ ہے علی کا. بیٹوں کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں علی. بیٹیوں کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں علی. اور روتے ہیں علی. ہائے وہ ظالم تصور شام کی تشہیر کا. یہ جنازہ ہے علی کا. چھوٹے سے عباس بھی روتے ہیں سر کو پیٹ کر. چھوٹے سے عباس بھی روتے ہیں سر کو پیٹ کر. ہائے سر کو پیٹ کر. بچپنا عباس کا اور زخم دل پر تیر کا. یہ جنازہ ہے علی کا. باپ کی میت سے زینب کا لپٹنا بار بار. باپ کی میت سے زینب کا لپٹنا بار بار. ہائے لپٹنا بار بار. دل ہلا دیتا تھا رونا شاہ کی ہمشیر کا. یہ جنازہ ہے علی کا. یہ جنازہ ہے علی کا. شاہ خیبر گیر کا. یہ جنازہ ہے علی کا. آج بابا مر گیا
برو شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا. بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. ہمارے درمیان آغا صاحب تشریف لا چکے ہیں، اور اب میں مزید وقت کو ضائع کیے بغیر ملتمس ہوں آغا شعیب نقوی صاحب سے کہ وہ ایام علی کے عنوان سے ہونے والی ان مجالس کے سلسلے کی دوسری مجلس سے خطاب فرمائیں. بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آواز ہماری آ رہی ہے صحیح؟ جی آغا صاحب الحمدللہ بالکل آواز صحیح آ رہی ہے. ایک مرتبہ درود پڑھ دیں مل کے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل مفقود. والصلاة والسلام على حبيب الله وحبيبنا ونبي الله ونبينا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المنيبين الهادين المهديين ولا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. وبالأخص سلام منا إلى منجز وعد رسول الله ومعز سر رسول الله. خير من ترك رسول الله قاضي دين رسول الله أخو رسول الله وعيبة علم رسول الله باب رسول الله الذي يؤتي منه ووصي رسول الله القائم بأمر رسول الله الإمام علي على أمة رسول الله خليفة الله في أرضه علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. واللهم لعن قتلة أمير المؤمنين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار
والذین اتبعهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ درود پڑھیے محمد وعلی محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ شب شہادت مولا موحدین، امام المتقین، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، سلسلہ مجالس علویہ کی یا دوسری گفتگو، جس کے لیے ہم نے سورہ مبارکہ توبہ سے جس آئے وافی ہدایت کی قرأت مسلسل کل بھی کی اور آج بھی کی اور آئندہ بھی کریں گے، جس کا نشان 100 ہے، 100ویں آیت سورہ توبہ چیپٹر نمبر 9 verse نمبر 100۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اور مہاجرین و انصار میں مہاجر وہ افراد جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے، اور انصار وہ افراد جو مدینے میں رہتے تھے یا اس کے اطراف میں رہتے تھے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، مائگریشن نہیں کی۔ والذین اتبعهم، اور وہ لوگ جنہوں نے ان مہاجرین و انصار کی اتباع کرتے ہوئے، پیروی کرتے ہوئے دین کی طرف، ایمان کی طرف سبقت لی، نیک نیتی کے ساتھ ایمان کو قبول کر لیا، بے احسان، نیکی کی طرف آ گئے۔ احسان اردو زبان میں جس معنی میں استعمال ہوتا ہے وہ صرف ایک پہلو ہے اس لفظ کا، کہ آپ مجھ پر یہ احسان فرمائیں، اور ایک نیگیٹو میننگ اپنے ساتھ رکھتا ہے، گویا کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں اور آپ سے کوئی چیز طلب کر رہا۔ اس بات میں، اس مورد میں احسان استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں احسان ایک جنرل میننگ رکھتا ہے نیکی کی، اچھائی کی۔ مثال کے طور پہ وبالوالدین احسان، اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کر۔ یقیناً یہی لفظ وہاں آیا ہے اور وہ اردو والے احسان کے میننگ میں نہیں ہے۔ آسان آیت اس لیے بیان کی کہ آسانی سے سمجھ آ جائے۔ اور پھر اس کے بعد خداوند تعالیٰ یہ گارنٹی دے رہا ہے، یہ سند دے رہا ہے ان لوگوں کو، یہ ریوارڈ دے رہا ہے جنہوں نے سبقت لی، والسابقون الاولون، جنہوں نے سبقت لی سب سے پہلے، اور اس کے بعد جو لوگ شامل ہو گئے ان کو خدا یہ ریوارڈ دے رہا ہے، خدا یہ خبر دے رہا ہے کہ رضی اللہ عنہم۔ یہ جو آج پوری امت مسلمہ میں رضی اللہ کا شور مچا ہوا ہے، ایک ٹائٹل استعمال ہو رہا ہے ہر اس شخص کے ساتھ جو بزرگ مرحومین میں سے ہے، جو رسول کے دور میں ہوا کرتے تھے۔ قرآن کی روح سے ہر وہ شخص جو مہاجرین و انصار میں شامل تھا، ابتدائی ایمان لانے والوں میں، اور اس کے بعد ان کی اتباع کرتے ہوئے، ان کی پیروی کرتے ہوئے نیکیاں کرنے لگا اور ایمان میں شامل ہو گیا، سب کے لیے خدا رضی اللہ کا لفظ استعمال کر رہا۔ بات آسانی سے پہنچ رہی ہے میری انشاءاللہ۔ اب اس سوشل میڈیا کی صرف ایک مشکل یہ ہے کہ عام بیان میں چہرے دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگر بات نہیں پہنچ پا رہی تو دوسرے معنی میں سمجھا دیا جائے، دوسری مثال کے ذریعے سمجھا دیا پر جائے۔ محمد وآل محمد بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ تو اس صورت میں اگر وہ کچھ لوگ، کیونکہ اب تو ہم مسلسل اسی میڈیم پر مجالس پڑھ رہے ہیں یا درس دے رہے ہیں، تو کچھ لوگ جو خاموش جگہوں پر موجود ہیں، کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے، اگر اپنی
مائک آن کر کے صرف ہمیں جو ہے یہ احساس دلاتے رہیں کہ بات پہنچ رہی ہے، تو بھی میں گفتگو کرتا رہوں گا، مشکل نہیں ہے۔ جی، تو گویا رضی اللہ کا یہ ٹائٹل قرآن کے روح سے، حدیث کو رہنے دیجئے، تاریخوں کو رہنے دیجئے، رسموں کو رہنے دیجئے، فرہنگ کو رہنے دیجئے، کلچر کو رہنے دیجئے، صرف قرآن کھولیے، سورہ توبہ آیت کا نشان 100ویں آیت یقیناً بھولنا نہیں چاہیے۔ ان کے لیے خدا کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ خدا ان سے راضی ہے اور وہ خدا سے راضی ہے۔ تو گویا خود اس آیت کے ذیل میں خدا نے 3 کیٹیگریز بیان کی۔ سب سے پہلی جو پہلے تھے ایمان لانے والوں میں، دوسرا مہاجر و انصار یا ان کی اتباع کرنے والوں میں سے تھے، اور تیسرا وہ بھی خدا سے راضی تھے۔ تو اب یقیناً میں اگر آپ کو کہوں کہ یہاں پر یہ 5 افراد ہیں جو آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں، آپ کسی ایک ایسی نئی جگہ پر جاتے ہیں، آپ ایک انسٹیٹیوٹ میں جاتے ہیں، آپ ایک لائبریری میں جاتے ہیں، اور آپ کو نہیں پتا کہ کون سی کتابیں کہاں ہیں، کتابوں کی سارٹنگ کس موڈ میں ہے، یہاں کس طرح کتابیں ترتیب دی گئی ہیں اس کتب خانے میں، تو وہاں آپ جا کے اگر سوال کرتے ہیں تو وہاں کہا جائے آپ سے کہ یہ 3-4 لوگ ہیں یا 10 لوگ ہیں جو آپ کو بتا سکتے ہیں، لیکن سب سے بہتر یہ ہے، سب سے پہلا یہ ہے، سب سے باخبر یہ ہے، سب سے زیادہ دانا یہ ہے، کبھی غلطی نہ کرنے والا گائیڈ یہ ہے۔ ٹھیک ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں ان میں یہ سب پہنچا سکتے ہیں، سب آپ کو بتا سکتے ہیں کون سی کتاب کہاں موجود ہے، سب آپ کو بتا سکتے ہیں کہاں پہ کیسے جانا ہے، لیکن ان میں سب سے سمجھدار شخص یہ ہے۔ اور اس مقام پر بھی کبھی کبھی ہوتا یہ کہ ایک شخص آگے کہے کہ میں آفیشلی یہاں پر اپوائنٹڈ ہوں، اور ایک کہے کہ نہیں میں آفیشلی تو نہیں ہوں لیکن میں بھی سب جانتا ہوں کیونکہ سب دیکھ رہا ہوں۔ یقیناً عقل کا تقاضا یہ ہے کہ صورت میں ایسے شخص کی اتباع کی جائے جس کو آفیشلی اپوائنٹ کیا گیا ہو، جو ان کتابوں کی ترتیب سے باخبر ہو، جس کے اندر خطا کا، غلطی کا امکان نہ پایا جاتا ہو۔ جب ایسا شخص موجود ہو کہ جو آپ کو صحیح طور پہ علم تک پہنچا سکے، ہدایت دے سکے، تو آخر ضرورت کیا ہے در در کی ٹھوکریں کھانے کی؟ واہ، بہت خوب۔ پھر وجہ کیا ہے؟ تو اے محبین اہل بیت، آپ کو فخر کرنا چاہیے اپنے اوپر، آپ کو رشک کرنا چاہیے اپنے اوپر۔ یقین کریں آپ کو صرف اس بات پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ 1400 سال کے ڈیفرنس کے باوجود، فاصلے کے باوجود، آپ کے سامنے ایک ایسا تاریخ میں فرد گزرا ہے جو آپ کو کہہ رہا ہے آؤ مجھ سے سوال پوچھو، سلونی قبل ان تفقدونی، اور وہ ظاہراً گزر گیا لیکن اس کا کلام بھی آج تک باقی ہے، اس کی وضاحتیں بھی باقی ہیں، اس کی احادیث بھی باقی ہیں، اس کی ہدایتیں بھی باقی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ مولا متقیان کے بارے میں پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آل محمد وعجل امتحنوا یا ایھا الناس، یہ جو بتا رہا ہوں میں ابن عساکر اہل سنت کا رائٹر ہے جو بیان کر رہا ہے۔ ابن عساکر کہتے ہیں امتحنوا اولادکم بحبہ فإن علیا لا يدعو الی الضلالہ، اپنی اولاد کا امتحان کرو محبت علی کے ذریعے، یقیناً علی تمہیں کبھی گمراہی میں نہیں جانے دے، ولا یبعد عن ہدی، اور وہ کبھی تمہیں ہدایت سے دور نہیں جانے دے گا۔ فمن احبہ فہو منکم ومن ابغضہ فلیس منکم، جو ان میں سے
علی سے محبت کرتا ہوگا وہ تم میں سے ہوگا، اور جو علی سے نہ محبت کرے وہ تم میں سے نہیں ہو سکتا۔ محمد و آل محمد حیدری یا علی پر محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ مال دیکھا ہے، یعنی گویا اب آپ اس جگہ پر ہیں جہاں آپ کو ہدایت مطلوب ہے۔ تو جب ہمارے پاس ایسا ہادی ہو، ایسا رہنما ہو جو یہ بتا رہا ہو کہ میں تمہیں دوں گا جو تم سوال کرو گے، میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے زیادہ جانتا ہوں، تو پھر ضرورت کیا ہے کسی اور کی طرف جانے کی؟ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ باقی افراد کو اہمیت نہیں دیتے۔ مشکل یہ کہ ہمارے پاس ایک اتنا اہم موجود ہے جو ہر مشکل کو ہماری حل کرنے پر آمادہ ہے، اور بحسن و خوبی، برضا و اطمینان، جو رضایت کے ساتھ، جو خوشی کے ساتھ ہمیں ہدایت دے رہا ہے، تو ہمیں ضرورت کیا ہے کسی اور در پہ جانے کی؟ اور پھر جو حدیث کل میں نے بیان کی آپ کے سامنے، وہ بھی ہمارے برادران اہل سنت کی کتاب سے، اگرچہ وہ مکمل نہ ہو سکی، جس کے اندر پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا علی تخاصم الناس بالسبع، اے علی 7 چیزوں میں تم لوگوں سے دلیل مانگ سکتے ہو، دعویٰ کر سکتے ہو کہ کوئی بھی تمہارے جیسا نہیں ہے۔ دیکھیں ابھی ظاہراً امتحان گزرے ہیں بچوں کے، آپ سب نے اپنی زندگی میں امتحانات دیے ہیں، ہر امتحان میں رتبہ اول جو ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، جو فرسٹ پوزیشن ہے وہ ایک ہی کی ہے، اور اس کے بعد وہ سلاٹ بند ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد آنے والے آتے رہتے۔ اور جب پیغمبر خود بیان کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے ایمان لانے والا علی ہے، تو یقیناً گھر کی بات گھر والا بتائے گا، وحی کی بات وحی والا بتائے گا۔ اگر قرآن ہی کتاب ہدایت ہے، اگر قرآن ہی کتاب ہدایت ہے، تو ہر چیز کو، ہر ایک کو تو عبادت نہیں دے رہی، وہ ہر ایک کو تو ہدایت نہیں دے رہی وہ کتاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہدن للمتقین۔ میں آج اٹھا کر 14 سال بعد قرآن کھولتا ہوں تو یہ کہہ رہا ہے ہدن للمتقین، یہ کتاب متقین کو ہدایت دے گی۔ تو متقین کو اگر ہدایت دینے کے لیے آپ کے پاس امام المتقین موجود ہے، تو کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور پھر خود اسی جگہ ابتدائی قرآن میں، ابتدائی آیات سورہ بقرہ کی، خود صفات متقین بیان کی خدا نے۔ الذین یؤمنون بالغیب، پہلی صفت، یہ متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب پر ایمان آج کے اس وقت میں جس طرح توحید الہی کے ساتھ ساتھ شامل ہے، اسی طرح وجود متبرک امام زمان عجل اللہ تعالی فرج الشریف۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بے شک کہ غیب پہ ایمان پہلی شرط ہے تقوی کی، قرآن ہے، حدیث نہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور جو نماز قائم کرتے ہیں۔ لیکن نماز کا پڑھنا اور ہے، کل میں نے بیان کیا تھا، نہ جانے ہم میں سے کتنے ہم نمازی ہیں جو ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے ہماری کون سی نماز قبول ہوئی اور کتنی قبول ہوئی، کتنے فیصد قبول ہوئی۔ لیکن ایک وقت ایسا نمازی ہے کہ خدا جس کی نماز کو مثال کے طور پہ بیان کر دے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، آیہ ولایت سورہ شورى۔ خدا اگر کسی کی نماز کو کہہ دے کہ یہ نماز قائم کر رہا ہے، تو یقیناً وہ نماز قائم کہلائے۔ ایک وقت عبادت عبد کر رہا ہے معبود کی اور سمجھ رہا ہے کہ قبول ہو گئی، ایک وقت
خدا اس طرح سے سند دے رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یہ سورہ توبہ میں 2 صفتیں تھی، رضی اللہ، خدا ان سے راضی ہے، ورضوا عنہ، اور وہ خدا سے راضی ہے. اور صرف یہی سورہ فجر کی آخری آیت کا مقام ہے جہاں پر ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ خدا کہاں پر یہ اعلان کر رہا ہے کہ واپس پلٹ اپنے رب کی جانب، اور جبکہ وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی. اور ہم خوش نصیب ہیں. کل میں نے آپ کے سامنے مثال دی تھی جو کہہ رہا ہے یا علی لست مسلم فضلا بالشیعہ، یا علی میں تو مسلمان بھی نہیں ہوں، کہاں شیعہ کی بات کر رہے ہیں، ولیکن احبک، لیکن میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. ایک اور لیبنیز کرسچن رائٹر ہے شبلی شمیل. شبلی شمیل کہتا ہے یا علی انت نسخۃ مفردہ، علی یو آر دا ماسٹر پیس آف کریٹر. تو خالق کی وہ تخلیق ہے کہ جس کا بدل نہیں، جس جیسا کوئی نہیں. کمال. یعنی اپنے نہیں پہچان پا رہے، ظلم یہ اپنے غافل رہ جائیں اور پرائے اس طرح علی کو پہچان لیں. یقیناً ہماری خود اپنے امام کے بارے میں معلومات بہت محدود ہے، بہت محدود. اپنے امام کے حوالے سے اپنی معلومات میں اضافہ کریں. آخر پتہ تو چلے جس امام کو ہم مانتے ہیں، جس امام کے محبت کا دم بھرتے ہیں، جس امام کی پیروی کرنے چاہتے ہیں، اس کی خاصیتیں کیا ہیں، کیا کمال ہے اس امام کے پاس. ہمیں اگر یہ معلوم ہوا ہے کہ ہمارے پاس کیا شخصیت موجود ہے، یقین کریں تو ہم ایک لحظے کے لیے کلام علی، بیان علی، علم علی سے دور نہ ہو پائے. ہمیں ڈر لگتا ہے حقیقی معنوں میں فضائل علی بتاتے ہوئے، بلکہ پیغمبر کو، اور یہ بات میں مسامحتاً نہیں کہہ رہا، خود حضور کا ارشاد ہے یا علی ان اخاف ہو، علی مجھے ڈر لگتا ہے کہ تیری فضیلتیں بتاؤں تو یہ لوگ وہی نہ کرے تیرے ساتھ جو عیسیٰ کی قوم نے کیا. اور ابھی فضائل بتائے نہیں گئے ہیں تو علی اللہ ہی موجود ہے، جبکہ خود پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں محمد وآل محمد وعجل فرجهم، کہ دیکھو تم ہر چیز کو علی سے دریافت کر سکتے. جس وقت پیغمبر یہ کہہ دے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اس کا مطلب جو کچھ علم، اب پیغمبر اتنے فاصلے سے ہم تک، اس 1400 سال کے فاصلے کے بعد اگر پیغمبر کا کچھ ہم تک پہنچائے، وہ ان کے شمائل ہے، ان کے اعمال ہے، ان کی سیرت ہے، ان کی سنت ہے، ان کی احادیث ہے. جو کچھ ہے وہ ان کا علم ہے، اور علم کا در علی ابن ابی طالب. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اس وقت میں، یقین کیجئے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں وہاں تک نہ پہنچ سکا، جبکہ پیغمبر خود فرماؤ. پھر یہ اہل سنت کی کتابوں سے بیان کر رہا ہوں. امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ بیان کر رہے ہیں، حاکم حسکانی بیان کر رہے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ، جو آدم کا علم دیکھنا چاہے. ہزاروں سال گزر چکے ہیں جناب آدم کو پیغمبر تک، پیغمبر اپنے وقت میں یہ اعلان کر رہے ہیں. اس وقت میں اگر کوئی علم آدم کو دیکھنا چاہتا ہے، وَإِلَى نُوحٍ فِي عَزْمِهِ، نوح کا عزم، نوح کا ارادہ دیکھنا چاہتا ہے، جو 950 سال ایک قوم کے اندر کام کرتا رہے، ان کو بلاتا رہے، پکارتا، اس کے باوجود کوئی آنے پر آمادہ نہ ہو. واقعی جگر چاہیے، واقعی حوصلہ چاہیے. ہر ایک شخص ایسا نہیں کر سکتا. وَإِلَى إِبْرَاهِيمَ فِي حِلْمِهِ، اور جو حلم ابراہیم دیکھنا چاہے، بردباری ابراہیم دیکھنا چاہے.
بردباری جناب ابراہیم کے حوالے سے کون ہے جو نازا زمینوں پر عربستان کی کہ جہاں پر کچھ اگنے والا نہیں ہے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر راہ خدا میں اس طرح سے نکل جائے؟ واقعی اس کے لیے ہمت چاہیے۔ کون ہے جو راہ خدا میں قربانی کے لیے اپنے جوان پسر کو زیر خنجر لٹا دے؟ حلم ابراہیم، خدا نے اپنے بارے میں قرآن میں 15 مقامات پر حلیم کی صفت کو استعمال کیا کہ خدا حلیم۔ وفی موسیٰ، اور کوئی موسیٰ کی طرف دیکھنا، کوئی موسیٰ کی ذہانت کو دیکھنا چاہے، جناب موسیٰ کی ذہانت، خود فرعون کے گھر میں پرورش پائی ہے اور اس کے بعد اسی کے خلاف جہاد کر رہا ہے۔ وَإِلَىٰ عِيسَىٰ فِي زُهْدِهِ، اور جناب عیسیٰ کی طرف دیکھنا چاہے ان کے زہد میں، ان کے تقوی میں۔ فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ علیہ السلام۔ درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو وہ علی کی جانب نظر کرے، گویا علم آدم خود خدا نے علم دیا ہے آدم کو، وہ علم آدم اسماء، تو وہ علم جو خدا سے آدم سیکھے، اگر پیغمبر کے دور میں کوئی دیکھنا چاہے تو اس کے لیے اگر کہا جائے علی کی جانب دیکھو، تو آج 1400 سال بعد بھی اگر کوئی جناب آدم کے علم کا نمونہ دیکھنا چاہے، علی کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہے زبان پیغمبر کے حوالے سے، کوئی اور ذات نہیں ہے ہمارے پاس کہ جس کو عزم نوح کے مطابق دیکھا جائے۔ اس لیے کہ جو بھی فرد اس دنیا میں اس وقت موجود ہے، جو بھی فرد اس دنیا میں موجود ہے، وہ یہ طلب کر رہا ہے کہ بہتر سے بہتر اس کے پاس کوئی ایسا ہادی آ جائے، کوئی ایسا رہنما آ جائے جو اس کی ہدایت کر سکے مشکلوں کے وقت، جو اس کو بچا سکے مشکلوں کے وقت، جو اس کو اس مشکل وقت میں کہ جب انسانیت پریشان ہے، اس مشکل وقت میں جب ہر طرف سے گمراہیوں کا ایک ہجوم ہے، اس مشکل وقت میں جب نہ جانے کس کس جانب سے ہدایت کے پرچم بلند ہو رہے ہیں اور ہر شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم فرقہ ناجیہ ہیں، لمحہ فکری ہے، غور کیجیے گا۔ کبھی وہ ہمارے درمیان ہماری صفوں میں ہے، ہمارے گیٹ اپ میں ہے، ہمارے لباس میں۔ آپ عوام کی بات کر رہے ہیں، علماء دھوکہ کھا جاتے ہیں، علماء دھوکہ کھاتے ہیں جب احادیث کے اندر جھوٹی احادیث ملا دی جائے۔ میں نے گزشتہ ہفتے جب Q&A سیشن تھا آپ کے ساتھ، اس میں بیان کیا تھا، اس وقت احادیث کی کتابوں کو خراب کیا جا رہا ہے۔ ظلم دیکھیے، جھوٹی نہج البلاغہ چھاپی جا رہی ہیں جس کے اندر مختلف ایسے خطبات شامل کر دیے جو مولا متقیان کے خطبات نہیں تھے۔ شدید احتیاط کی ضرورت ہے۔ کم سے کم علی والوں پر کیا اتنا حق علی نہیں ہے کہ ان کے گھروں میں ایک وہ کتاب موجود ہو کہ جس کے اندر علی کے فرامین موجود ہیں، جسے نہج البلاغہ کہتے ہیں، جسے پیک آف ایلیکوینس کہتے ہیں؟ کیا اتنا حق نہیں ہے علی؟ الحمدللہ ہم سب کے گھروں میں قرآن مجید موجود ہے، لیکن خود یہ قرآن سمجھنے کے لیے ضرورت ہے کوئی ایسی چیز اس کے ساتھ ضمیمہ ہو جو یہ سمجھا سکے، اور اس سے بہتر کون ہوگا جو پہلی وحی کے وقت میں بھی وہاں موجود تھا۔ درود پڑھیے ایک مرتبہ۔ بہت خوب۔ نعرہ حیدری، محمد و آل محمد، بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ ماشاءاللہ۔ اس سے بہتر رہنما کون ملے گا؟ اور جو خود کہہ رہا ہو میں تعویل قرآن سے واقف ہوں، میں نزول قرآن سے واقف ہوں، میں روح قرآن سے واقف ہوں، اگر قرآن کے 70 باطن ہیں تو علی ان سب سے واقفیت رکھتا ہے۔
کل ایک میں نے آپ کے سامنے ابن عباس کی جو روایت بیان کی تھی، اس کے بعد بس کچھ حالت متغیر ہو گئی، تفصیل اس کی نہیں بیان کر سکا، جس میں مولا ابن عباس کو وہ دکھا رہے ہیں لیٹرز جس میں امام کو برا بھلا کہا گیا ہے۔ کیا اس سے پیغمبر کی اس حدیث کا پتہ نہیں چلتا، ثابت نہیں ہوتا جو پیغمبر نے کہا تھا کہ عزم نوح اگر دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو؟ 25 سال سکوت، خاموشی، صرف اور صرف ہدایت کی۔ دیکھیں ہم اور آپ اگر کسی کی ہدایت کرنا چاہیں تو کم سے کم ہمیں بولنا پڑتا ہے، کم سے کم ہمیں بات کرنی پڑتی ہے، اسے سمجھانا پڑتا ہے۔ لیکن اگر امام حجت الہی کسی کی ہدایت کرنا چاہے اسے زبان ہلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح عقل حجت ہے، جس طرح قرآن کی آیت حجت ہے، جس طرح قول معصوم حجت ہے، ایسے ہی سکوت معصوم حجت ہے۔ اللہ ہماری فقہ، ہماری جیوریپریڈنس کے جو بیسز ہیں ان کے اندر سے ایک چیز ہے سنت، قرآن، سنت، عقل، اجماع۔ یہ جو سنت ہے، سنت کے اندر قول معصوم ہے، 3 چیزیں ہیں سنت کے اندر، یاد رکھ لیجئے، اساسی چیز ہے۔ ہماری فقہ کے جو بیسز ہیں، جن بنیاد پر ہماری فقہ تشیع کھڑی ہے، قرآن، عقل، سنت اور اجماع، اجماع علماء۔ قرآن سب کو معلوم ہے، جو قرآن موجود ہے، ہم اہل تشیع کے یہی قرآن پایا جاتا ہے جو پوری دنیا کے اندر ہے۔ یہ ایک رومر ہے، یہ ایک جھوٹی داستان ہے، اور داستان پارینہ بھی ایسی جس کا کفن دفن ہو چکا ہے۔ اب ان مسئلوں کو نہ چھیڑنے کی ضرورت ہے نہ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ شبہ جو لوگوں میں پایا جاتا ہے وہ بھی چلے آج موقع ہے اس کا بے تبرک امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بیان کر دیتے ہیں۔ درود پڑھیے ایک مرتبہ محمد علی اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرجہم۔ جو کہا جاتا ہے کہ آپ کا قرآن دوسرا ہے، نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ آپ ہماری کسی بھی بارگاہ، اہل تشیع کی کسی بھی مسجد میں وارد ہو کے ہمارا قرآن اٹھا لیجئے، ایک حرف کا فرق نہیں ہو سکتا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے ہاں قرآن کے ترجمے مختلف ہیں، تراجم مختلف ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہمارے ترجمان مختلف ہیں۔ مجھے نہیں پتا آپ جملہ محسوس کر پا رہے ہیں یا نہیں۔ تراجم اس لیے مختلف ہیں کہ ترجمان مختلف ہیں۔ ہم نے یہ قرآن ان سے سمجھا ہے جنہوں نے اس نزول قرآن سے قبل پیغمبر کے اتباع کرنی شروع کی، پیغمبر کے پیچھے چلنا شروع کی۔ کتاب پڑھنے کے لیے کتاب کے علاوہ ایک نور کی ضرورت ہے جس کی روشنی میں پڑھا جائے، اور ہم اس قرآن کو جس نور کی روشنی میں پڑھتے ہیں وہ نور ولائے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ نعرہ حیدری یا علی پر محمد وآل محمد بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہم یہ قرآن خود ساختہ روشنیوں میں نہیں پڑھتے، کیونکہ نور ہے، یہ ہدایت ہے، یہ سرچشمہ علم و معرفت ہے۔ اور اگر خدا نے گمراہی سے نکالنے کی ذمہ داری لی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، ہم صرف ایمان لے کر آئے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اب خدا ہمارا ولی ہے، خدا ہمارا سرپرست ہے کہ یخرجون من الظلمات الی النور، کہ وہ ہم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لا کر کھڑا کرے۔ اور خوبصورتی دیکھیے اس آیت الکرسی کی آخری آیت کی کہ ظلمات جمع استعمال کیا ہے اور نور واحد استعمال کیا ہے۔
ظلمات اندھیرے مختلف ہیں، شہوتوں کا اندھیرا ہے، گمراہی کا اندھیرا ہے، جہالتوں کا اندھیرا ہے، ہوائے نفس کا اندھیرا ہے، جھوٹی روایات کا اندھیرا ہے، دشمنوں کا اندھیرا ہے، منافقین کا اندھیرا ہے، منافقت کا اندھیرا ہے، مشرکوں کا اندھیرا ہے، ہزار اندھیرے، لیکن نور صرف ایک ہے، اور وہ نور قرآن اور اہل بیت علیہ السلام۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہمارا قرآن مختلف ہے، اس کی اساس یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ بعد از وفات رسول سخت ترین دور تشیع شروع ہوتا ہے۔ المیہ یہ ہے، المیہ یہ، ان حدیث کے باوجود جو آپ کے سامنے بیان کی میں نے، جو حدیث کل بیان کی وہ بھی امام نسائی سے، جو آج حدیث بیان کی مسند احمد ابن حنبل سے، بزرگان اہل سنت بیان کر رہے ہیں۔ آج کی حدیث نہیں، یہ 1000 سال پرانی حدیث ہے۔ جن حدیثوں کے اندر یہ بیان ہو رہا ہے کہ یہ فضائل ہیں علی کے، تو آخر ایسی کون سی مشکل آ گئی تھی کہ اتنی فضیلتیں ہوتے ہوئے علی کے دامن کو چھوڑ دیا جائے، اور بعد وفات رسول علی گھر میں محصور ہو جاتے۔ اب علی جیسی شخصیت کو گھر میں رہنے کے لیے اس وقت میں کوئی ایسی چیز بیان کرنی ہے، کوئی ایسا کام کرنا ہے۔ دیکھیں، آپ میں سے، ہم میں سے جو پروڈکٹیو لوگ ہیں، جو آرٹسٹ لوگ ہیں، جو کریٹیو لوگ ہیں، چاہے وہ ڈیلی ورکنگ پیریڈ تھا یا اس کے بعد یہ پینڈیمک سیشن ہے، آپ کی کریٹیوٹی پہ فرق نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ اس میں اضافہ ہونا چاہیے میرے خیال میں۔ ایسا ہی ہے، آپ کو زیادہ ٹائم مل رہا ہے، آپ کو زیادہ اسپیس مل رہا ہے۔ آپ مجلس کرتے تھے اپنے گھر تک کرتے تھے، آج آپ ورچولی پوری دنیا سے مخاطب ہیں، ایک کیمرہ آن کر کے، ایک ڈیوائس کے ذریعے۔ تو آپ کی اسٹرینتھ بڑھ گئی ہے۔ گویا اس پینڈیمک سیشن میں، اس قرنطینہ کے وقت میں، آپ کو اپنی صلاحیتوں کی گستردگی اور وسعت کا اندازہ ہو گیا۔ مولا متقیان نے بعد از وفات رسول کہا کہ میں علی قرآن کو جمع کر رہا ہوں۔ ساتھ رہیے گا، میں تاریخی ایک مسئلے کو حل کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں قرآن کو جمع کر رہا ہوں جو رسول کے بعد مجھے خطرہ ہے کہ منتشر ہو رہا ہے۔ اور حضرت علی نے قرآن کو جمع کرنا شروع کیا۔ اس بات پہ، اس مقام پر ایک جملہ کہا مولا نے کہ یہ جو آپ دیکھتے ہیں علماء کرام، مولانا حضرات پہنتے ہیں، یہ عبا اس کو کہتے ہیں، جس کو ستار العیوب کہا جاتا ہے، عیبوں کو چھپانے والی۔ ابتدائے عرب سے شرفا، علماء، معزز افراد کبھی بھی بغیر اس عبا کے باہر نہیں نکلتے تھے، دوش پہ یہ عبا ڈال کے نکلا کرتے۔ ایک جملہ جو مولا متقیان سے اس وقت پہ نقل ہوا کہ میں جب تک قرآن کو مکمل نہ کر لوں یہ عبا دوش پر نہیں ڈالوں گا، گویا میں باہر نہیں نکلوں گا۔ اور کیا کہنا میرے مولا کا، کتنی حکمتیں تھیں اس ایک جملے میں۔ گویا میں باہر جو فساد ہو رہے ہیں میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، مجھے بیعت کے لیے بلایا جائے گا میں نہیں جانا چاہتا، مجھے جھوٹی قضاوتوں میں شامل کیا جائے گا میں نہیں جانا چاہتا، مجھے جھوٹے دعووں کے لیے بلایا جائے گا میں نہیں جانا چاہتا۔ لیکن اس کے باوجود تینوں خلفاء کے دور میں جب اسلام کے بارے میں کوئی مشکل آئی اور علی کو بلایا گیا، علی نے جا کر مدد کی۔ اسی لیے خلیفہ اول نے بھی یہ کہا کہ یا علی انت عالم و منا، اے علی تم تو مجھ سے زیادہ عالم۔ 7 سے 8 قضاوت کے ججمنٹ کے وہ کیسز جو مولا متقیان نے پہلے خلیفہ کے دور میں سولو کیے، 10 سے زیادہ کیسز ہیں جو خلیفہ دوم کے وقت میں سولو کیے، انگنت مسائل ہیں جو خلیفہ سوم کے دور میں سولو کیے، حتیٰ وہ آخری وقت جس وقت چاروں طرف سے خانہ عثمان بن عفان کا محاصرہ کر دیا گیا، کھانا پینا نہیں دیا جا رہا تھا، اس آئسولیشن ٹائم میں اپنے بچوں کو بھیجا
کہ حسن و حسین کھانا اور پانی لے کر جائیں گے. اسینشلز کو پہنچانا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے. اس وقت میں جو آپ مشکلیں فیس کر رہے ہیں یہ مولا متقیان اس وقت اس کے حل بتا چکے ہیں. اگر کہیں پتہ چلے کوئی مشکل میں ہے اس کی امداد کی جائے، چاہے وہ تمہارے مخالف ہی کیوں نہ شمار ہوتا. اس وقت حضرت علی نے یہ قرآن جمع کرنا شروع کیا بعد از وفات رسول، تاکہ ان تمام بکھیڑوں سے جھمیلوں سے خود کو دور کر لیا جائے. اس قرآن کے اندر حضرت علی نے مکمل کرنا جو شروع کیا، کچھ خاصیتیں ایسی تھیں جب حضرت علی وہ قرآن جمع کر کر لائے ظاہراً خلیفہ دوم کے وقت میں، تو ان سے کہا گیا کہ ہم اپنا قرآن جمع کروا رہے ہیں، ہم نے یہ کمیٹی تشکیل دے دیا، ہمیں آپ کے قرآن کی ضرورت نہیں ہے. حضرت علی واپس آ گئے اس قرآن کو لے جو جمع کیا گیا. اب جو قرآن ترتیب دیا گیا، یہ جو ہمارے پاس موجود ہے، کیونکہ ماہ قرآن ہے، کیونکہ روزے علویہ ہیں، کیونکہ شہادت ناطق قرآن کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اس لیے اس بات کو وضاحت سے بیان کر رہا ہوں. جس وقت حضرت علی واپس قرآن لانے لگے، کچھ لوگوں نے آ کے کہا یا علی آپ نے اتنی محنت کی تھی اب یہ ضائع ہو جائے گی. مولا متقیان نے کہا محنت ضائع نہیں، محنت جو خلوص سے محنت کی جائے وہ ضائع نہیں ہوتی. ان اللہ غفور الرحیم، کہ خدا ہمیشہ معاف کرنے والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے. آپ اپنی زندگی میں کوئی بھی کام خلوص سے نیت سے اگر کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اس کے بعد نتیجہ خدا پہ چھوڑ دیں. ہماری اور آپ کی ذمہ داری صرف اسٹرگل ہے بس. لیسا للانسان الا ما سعی، انسان کوشش کے علاوہ کر ہی کیا سکتا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں نماز پڑھ لیں، کوشش کرتے ہیں روزہ رکھ لیں، کوشش کرتے ہیں عزاداری کر لیں، کوشش کرتے ہیں مجلس سن لیں. اب یہ تو اس کا لطف ہے کہ وہ ان کوششوں کو ہماری قبول فرماتا ہے، اور نہ صرف قبول فرماتا ہے بلکہ اس کے عوض ہمیں نعمتوں سے نوازنا شروع کر دیتا ہے. درود پڑھیے ایک مرتبہ مل کے محمد والے. اور کیا اب وہ قرآن جو حضرت علی لے کر آئے، اس کے اندر اس قرآن سے 3 فرق موجود تھے، 3 ڈیفرنسز تھے. پہلا ڈیفرنس یہ تھا، اس قرآن میں یہ جو ترتیب تھی آیتوں کی، یہ جو سیکوینس تھی، یہ سیکوینس ایز پر ریویلنگ آف قرآن تھی. ترتیب نزول کے حساب سے سورتوں کی ترتیب تھی کہ پہلے یہ سورت نازل ہوئی، پھر یہ سورت، پھر یہ سورت، ترتیب نزول کے حساب سے. دوسری خاصیت یہ تھی اس قرآن کی، ایک کوالٹی بتائی ترتیب نزول، دوسری کوالٹی یہ تھی کہ بعض یا اکثر آیتوں کا شان نزول لکھا ہوا تھا کہ فلاں آیت، فلاں واقعہ، فلاں بات جو قرآن میں آئی یہ کس موقع پر، اور اس کا پس منظر کیا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا، یہ سینیریو کیا تھا جو یہ بات ہوئی، جس کو شان نزول کہا جاتا ہے قرآنک سائنسز کی ٹرم میں. تیسری خاصیت جو تھی اس قرآن میں، جو مشکل الفاظ استعمال ہوئے ہیں عربی کے، اور یہ مشکل الفاظ ہمارے اور آپ کے لیے مشکل نہیں، جو اس وقت کے عرب کے لیے مشکل تھے. ٹھیک ہے، جو اس وقت کے عرب میں جو ہے غیر مانوس تھے، نامانوس تھے، غیر محسوس تھے، عام استعمال نہیں ہوتے تھے، ان الفاظ کے ساتھ ان کے معنی لکھے گئے تھے. دوبارہ دہرا رہا ہوں 3 کوالٹیز قرآن علی ابن ابی طالب کی. ترتیب نزول کے حساب سے تھی، شان نزول بیان کیا گیا تھا، مشکل الفاظ کا معنی بیان کیا گیا تھا. آج جتنے مفسرین قرآن ہیں، جتنے ٹرانسلیٹر ہیں قرآن کے، جتنے ترجمہ کرنے والے ہیں، جتنا قرآن فہمی کا ذوق رکھنے والے افراد ہیں، ان میں سے کوئی بھی فرد ان 3 خاصیتوں کے بغیر، ان 3 خصوصیات کے بغیر نہ قرآن کو سمجھ سکتا ہے، نہ قرآن کو سمجھا سکتا ہے. ہر آیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ سمجھے اس کے معنی کیا ہیں، ہر آیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ سمجھے یہ نازل کب ہوئی تھی، ہر آیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس کو یہ پتا چلے کہ یہ کس سینیریو میں نازل ہوئی ہے،
اور یہی علی چاہتے تھے جس کے ہاتھ میں قرآن جائے وہ اسی وقت محتاج نہ ہو ان جھوٹے مفسروں کا، ان جھوٹے منافق ملاؤں کا، کہ ان سے جا کے غلط قرآن فہمی سمجھ لے، اور ہر شخص جس کے پاس قرآن جائے وہ اس خود قرآن سے ایسی ہدایت پا جائے جو قرآن دینا چاہتا ہے۔ صرف یہ ایک ہدف تھا۔ علی کو نام کی ضرورت تھوڑی تھی، علی کا نام تو اتنا تھا کہ پیغمبر فرماتے ہیں یا علی مجھے ڈر لگتا ہے کہ جتنے دشمن تمہارے ہیں شاید ہی کسی اور کے دشمن۔ اللہ اکبر، دشمنی کی انتہا۔ انما ولیکم اللہ ورسول، سورہ شورى کی اس آیت کو اٹھا کر دیکھیے، بعض مفسرین نے 10 احتمال دیے ہیں، 10 کہ ہو سکتا ہے اس سے مراد فلاں شخص ہو، فلاں شخص ہو، فلاں شخص، اور 10 میں ایک جگہ بھی علی کا نام ہے۔ آیے بلغ ما انزل الیک کی تفسیر میں ہزاروں تفسیریں بیان کر رہے ہیں مفسر، تفسیر لکھ رہا ہے، ایک جگہ ایک احتمال نہیں دیتا کہ اس میں شاید علی بھی ہو۔ یہ ظلم نہیں ہے، یہ دشمنی نہیں ہے علی سے، تو کیا ہے؟ اور اس کی سب سے بڑی ایک وجہ یہ تھی، خود مولا علی اپنے بارے میں یہ ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ہر قبیلے کے فردوں کو میں نے پیغمبر کی رہبری میں یا تو ان کے اجداد کو تحت کیا ہے یا ان کے رشتہ داروں کو تحت۔ علی سے دشمنی کی وجہ یہ تھی، علی سے دشمنی کی وجہ علی کے فضائل تھے۔ تعجب کرتے تھے یہ بچہ کس طرح سے محمد اعلان کر رہے ہیں کہ یہ میرا وزیر ہوگا، یہ جانشین ہوگا، اس کے پاس تو نہ مال و دولت ہے نہ کچھ ہے، لیکن پیغمبر نے جو خصلتیں بیان کی علی کے حوالے سے، جو خصوصیات بیان کی علی کے حوالے سے، وہ خصوصیات کمال تھی۔ یا علی اخاصمک بالنبوہ ولا نبی بعدی، میں حجت لاؤں گا نبوت سے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ وَتُخَاصِمْ نَاسْ بِالسَّبْعَ، اور تم لوگوں سے 7 چیزوں پہ حجت کرنا۔ لِأَنَّا أَنْتَ أَوَّلُهُمْ إِيمَانًا، علی تم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہو۔ وَأَوْفَاهُمْ بِعَهْدِ اللَّهِ، اور تم عہد الہی کا سب سے زیادہ وفا کرنے والے۔ عہد الہی کے وفا کرنے میں علی کی جستجو دیکھیے کہ جس وقت گھر سے مولا نکل رہے ہیں اور مرغابیاں دامن پکڑ رہی، علی کے قدم رک نہیں رہے، بلکہ شوق و اشتیاق کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور اس طرح کہ جس کے بارے میں خود مولا اپنی وصیت میں یہ بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر، واللہ ما فجعنی من الموت وارد کرہۃ، خدا کی قسم یہ اچانک ایسی موت نہیں ہے جسے میں ناپسند کرتا ہوں، اور نہ ہی یہ ایسا سانحہ ہے جسے میں برا سمجھتا ہوں۔ نہج البلاغہ میں مکتوبات کے چیپٹر میں 22واں مکتوب ہے امام کا، ایک وصیت امام کی ہے، وہ کہتے ہیں میں تو اس شخص کی مانند ہوں جو پوری رات پانی کی تلاش میں پھرتا رہے، پانی کی جستجو کرتا رہے، اور صبح دم چشمے پر وارد ہو جائے، جب صبح ہو تو اسے چشمہ نظر آ جائے، اور وہ اس تلاش کے بعد
اپنے مقصد کو پالے اور پھر خدا کی بارگاہ میں جو بھی کچھ ہے وہ نیک کرداروں کے لیے بہتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی مقام پہ علی نے کامیابی کا نعرہ نہیں لگایا، لیکن ہاں جس وقت ابن ملجم ملعون نے ضرب ماری ہے اس وقت ایک جملہ علی کی زبان سے بلند ہوا، وَفُزْتُ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ وَفُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، جس کا دوسرا جملہ جبرائیل کی زبان سے ہے، لَئِنْ هَدَمَتْ أَرْكَانَ الْهُدَى لَقَدْ هَدَمَتْ أَرْكَانَ الْهُدَى، ہدایت کے مینارے گر گئے، ہدایت کے مینارے گر گئے۔ اب زینب و کلثوم کی پریشانی کا وقت شروع، اب تک بعد سیدہ زہرا علی ہمیشہ دلجوئی کرتے رہتے تھے، بچیوں کو ساتھ رکھتے تھے۔ آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ جس طرح علی مدینے سے کوفے منتقل ہوئے ہیں، عبداللہ کو درخواست کی کہ اگر عبداللہ بھی ساتھ کوفے آ جائے، عبداللہ بھی اب کوفے میں مقیم، جو شوہر ہیں جناب زینب کے، اور عبداللہ سے ظاہراً کہ ان شرائط میں بات ہے جس وقت نکاح کیا گیا ہے کہ دیکھو میں بابا کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، میں حسین کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، جناب زینب کی طرف سے یہ فرمائش ہے، یہ خواہش ہے کہ عبداللہ میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ میں حسین کا خیال رکھوں، اور ظاہراً یہی وجہ ہے کہ جناب زینب بھی اس وقت کوفے میں موجود، لیکن ہاں یہ علی کی بیٹیاں جس وقت بابا گئے تھے تو ایسا کچھ نہ تھا، ابھی جاتے وقت مرغابیاں جب دامن پکڑ رہی تھی بچیاں پریشان ہو رہی تھی اور ایک دوسرے سے گفتگو کر رہی تھی کہ آج عجب بے چینی کا سما ہے، لیکن اب یقین آ گیا جیسے ہی یہ نعرہ جبرائیل بلند ہوا اور پتہ چلا وقد قتل علی المرتضی، اور علی مرتضی کو ضرب لگا دی گئی، اور علی کو واپس آتا دیکھ کر حسن و حسین کے ساتھ زینب و کلثوم بےتاب ہو رہی ہے، اور علی ایک ہاتھ سے سر کو تھامے بچوں کے سارے گھر کی جانب آ رہے ہیں۔ آتے آتے جب گھر کے قریب پہنچے ایک مرتبہ ٹھہرے اور پلٹ کے اصحاب سے کہا بہت شکریہ، اب آپ لوگ جا سکتے ہیں، یہاں سے ہم اکیلے جائیں گے۔ ایک مرتبہ امام حسن نے دیکھا تو علماء کہتے ہیں کہ اس وقت علی نے کہا تم اپنی بہنوں کی آوازیں سن رہے ہو، علی کو گوارا نہیں کہ اس کے اہل خانہ کی آوازیں نامحرموں کے کانوں تک جائیں۔ میں کہوں گا مولا مولا کربلا میں آ کر دیکھیے، جب سید سجاد سے پوچھا جا رہا ہے بیٹا سجاد باہر نامحرم ہے، خیموں میں آگ لگی ہے، ہم خیموں میں جل جائیں یا باہر نکل کے جائیں، اور امام بحیث امام پہلا حکم دے رہے پھوپھی جان کا بچانا واجب ہے اور باہر جایا جائے۔ علی آپ کی یہ ناز برداریاں زینب و کلثوم بہت یاد کریں گی، جب کربلا سے شام تک راستے میں کوئی نعرہ لگائے گا یہ زینب بنت علی ہے، زینب کو علی بہت یاد آئے گا، کلثوم کو بابا بہت یاد آئیں گے۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔ اللہم لعن قتلنا ہماری اس قلیل عبادت کو قبول کرنا۔ بار الہ اس وقت دنیا میں جہاں بھی ذکر شہادت امیر المومنین بیان ہو رہا ہے، خداوند عزاداروں کی حفاظت فرما، عزا خانوں کی حفاظت فرما، عزاداری کی حفاظت فرما،
ہمارا یہ قلیل پرسا وارث عزا امام عصر کی خدمت میں قبول فرما، ہمارے مرحومین پہ رحم فرما، ہمارے موجودین پہ رحم فرما۔ اس ذکر کے صدقے جملہ وہ افراد جو بیمار ہیں، مخصوصاً جناب سید نذر الاسلام نقوی صاحب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، اور جملہ وہ افراد جو ہمارے حاضرین سامعین میں بیمار ہیں، ان کے متعلقین میں بیمار ہیں، بحق کے فرق زخمی علی ان کو شفا عاجلہ عطا فرما۔ خدا بندہ تجھے زینب و کلثوم کی یتیمی کا واسطہ، ہمیں یتیموں کے ساتھ بہترین سلوک کی توفیق عطا فرما۔ بحق علی ہمیں مومنین پہ، ہم مومنین کے درمیان اتفاق و اتحاد قائم فرما، دشمنان کو نیست و نابود فرما، علماء حقہ کو سربلندی و سرفرازی عطا فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صل علی محمد۔ اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔